السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھی تھی جی فعل کی اقسام، ٹھیک ہے، بلحاظ فاعل یا اس کے بعد بلحاظ معنی ہم نے دیکھی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں جی فعل ماضی جو ہے اور اس کی آگے اقسام۔ فعل ماضی ظاہر سی بات ہے پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، مطلب کہ زمانہ گزر چکا ہے اس میں کرنا یا ہونا پایا جائے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل حال ہوتا ہے پریزنٹ، اور فعل مستقبل آگے فیوچر میں۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں جی، طیب گیا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی۔ علی کتاب پڑھ رہا تھا تھی تھے جب بھی آئے گا تو وہ بھی پاسٹ ٹینس میں چلا جائے گا، فعل ماضی میں۔ یہ تو اس کی سمپل ڈیفینیشن ہے، اتنا کچھ مشکل نہیں ہے، آگے چیزیں مشکل آئیں گی۔ آپ نے ہر ایک چیز کا جو مین پوائنٹ میں نے لکھا ہوگا اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فعل ماضی کی اقسام ہے فعل ماضی مطلق اور ماضی قریب، یہ دو اس کی اقسام ہے، مین اقسام۔ اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق دیکھیں جی، اس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس، جس کو پاسٹ انڈیفینیٹ بھی ہم کہتے ہیں۔ اردو میں آپ کو نشانیاں میں بتاؤں گا، آپ اس کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ وہ فعل ہے، یہ فعل ماضی مطلق جو پہلی قسم ہے، یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مطلق گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا۔ ماضی میں تو ہو لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کام ابھی ہوا ہے یا بہت پہلے ہو چکا ہے، مطلب کہ زمانہ قریب ہے یا دور ہے یہ ہمیں پتہ نہ ہو، اس کو فعل ماضی مطلق کہا جاتا ہے۔ اب جب آپ کے سامنے جملہ آئے گا تو آپ آسانی سے کیسے پہچانیں گے؟ پہچان یہ ہے کہ آخر میں جو، مطلب ظاہر سی بات ہے جو فعل ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے اردو کے اندر۔ انگلش کے اندر تو سبجیکٹ کے بعد آ جاتے ہیں ہیلپنگ ورب اور مین ورب، لیکن انگلش میں آخر میں آتے ہیں۔ تو آخر میں صرف اگر الف، یہ چھوٹی یا بڑی یا جو بھی ہے، یہ یا جو ہوتی ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ آئے آخر میں، ان کے بعد کچھ بھی نہ آئے، تو یہ ہوگا فعل ماضی مطلق۔ جیسے علی نے کھانا کھایا، اس میں یہ دیکھیں کھایا، اس میں کیا ہے؟ فعل ہے، آخر میں کیا ہے جی؟ الف آیا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ آئے۔ عبداللہ آیا، آیا میں دیکھیں آخر میں کیا ہے؟ الف، یہ دیکھیں الف۔ میں گیا، اس میں گیا فعل ہے اور آخر میں کیا ہے؟ الف۔ اس نے کتاب پڑھی، پڑھنا اس میں کیا ہے؟ فعل ہے اور آخر میں کیا آ گئی ہے؟ یا آ گئی ہے۔ ہم مسکرائے، مسکرانا اس میں فعل ہے اور آخر میں کیا آ گئی ہے؟ یا۔ ان کے بعد دیکھیں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اگر یہ تینوں لفظ آخر میں آ جائیں، الف، چھوٹی یا بڑی یا، اس کے بعد کچھ بھی نہ آئے، تو یہ جو فعل ہوگا اس کو ہم کہیں گے فعل ماضی مطلق۔ پھر ہے جی ماضی قریب، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، مطلب ماضی قریب ہے کہ ابھی ابھی وہ کام ماضی میں ہوا ہے۔ اس کی پہچان کے لیے ایک دیکھیں چھوٹا سا فرق ہے، آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ فعل کے ساتھ الف، یا یہ تو آئیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے یا ہے آئے گا، یا ہیں آئے گا، یا ہوں آئے گا۔ ہے ایک کے لیے آئے گا، ہیں زیادہ کے لیے، ہوں میں کے لیے آئے گا، فرسٹ پرسن کے لیے۔ اب اگر سمپل یہ آگے، سمپل یہ الف، یا آئے تو وہ فعل ماضی مطلق ہوگا۔ اگر ان کے بعد ہے، ہیں یا ہوں آگے تو وہ ہو جائے گا ماضی قریب۔ یہ دیکھیں آپ نے یاد رکھنا ہے، بالکل چھوٹا سا فرق ہوگا۔ سلمہ نے نماز پڑھی ہے، یہ دیکھیں یا تو آیا ہے لیکن ساتھ میں ہے بھی آ گیا ہے۔ فہد گیا ہے، اگر سمپل ہوتا فہد گیا تو ماضی مطلق ہو جاتا۔ اگر دیکھ لیں گیا ہے ہو گیا، الف کے بعد ہے آیا ہے تو یہ ہو گیا ماضی قریب۔ علی اور عدنان آئے ہیں، یہ دیکھیں یا آ گئی ہے اور یا کے بعد ہیں آ گیا ہے تو یہ بھی ہو گیا ماضی قریب۔ تو اس کی ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں، 7th کلاس کی بک ہے، 43 نمبر پیج ہے۔ تو یہ 7th کلاس کی بک سے میں نے پکچر لی ہے 43 نمبر پیج میں۔ اب سلیم راولپنڈی گیا، یہ دیکھیں سمپل الف آیا ہے تو یہ مطلق ہو گیا، ماضی مطلق۔ اس میں دیکھیں الف آیا ہے، یہ بھی مطلق ہو گیا۔ الف کے بعد ہے بھی آ گیا تو ماضی قریب۔ ماجد نے کرکٹ کھیلی، یا کے بعد ہے بھی آ گیا، یہ بھی ماضی قریب۔ وہ اسکول گیا، یہ دیکھیں اس میں بھی سمپل الف آیا ہے، کوئی ہے نہیں ہے تو مطلق۔ اس میں الف کے بعد ہے آیا ہے، ختم کیا ہے قریب۔ اس میں صرف یا آیا ہے تو مطلق۔ تو یہ بڑے آسان تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگے ہوں گے۔ اب مزید ہم دیکھتے ہیں جی ماضی کی اقسام کچھ اور بھی ہیں، ان کی بھی میں آپ کو نشاندہی کرنا بتا دیتا ہوں۔ ماضی قریب تھا اوپر، ٹھیک ہے، اس میں آگے ماضی بعید۔ ان میں ایک معمولی سا فرق ہے، ماضی قریب
الف یا کے بعد ہے ہوں آئے گا، جبکہ ماضی بعید کہتے ہیں دور کو کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، الف یا تو آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہے یا ہوں نہیں آئے گا، بلکہ تھا تھی تھے آئے گا۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں میں ساتھ پہچان لکھ رہا ہوں، آپ اس سے آسانی سے پہچان لیں گے اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے تو۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ جیسے جی اس نے خط لکھا تھا، دیکھیں الف آیا ہے اور آخر میں تھا آیا ہے تو یہ ہو گیا بعید۔ کراچی گیا تھا، یہ گیا تھا الف اور تھا۔ پڑھی تھی یا اور تھی، خریدی تھی یا اور تھی، گئے تھے یا اور تھے۔ تو یہ سارے اگر ہوں گے الف یا اس کے ساتھ تھا تھی تھے ہوں گے تو ماضی بعید۔ اگر صرف الف یا ہوں گے تو ماضی مطلق۔ اگر الف یا کے ساتھ ہیں یا ہوں گے تو وہ ہو جائے گا ماضی قریب۔ یہ دیکھیں بالکل چھوٹا سا فرق ہوگا۔ پھر آ گیا جی ماضی شکیہ۔ شکیہ میں ہم دیکھیں گے گا گی گا گے آ جائے گا، تو اس کی بھی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک ہو، شک سے نکلا ہے شکیہ۔ اب اس کی نشانی کیا ہے، یہ دیکھیں بالکل چھوٹا سا فرق ہوگا۔ اس میں بھی الف یا آئے گا فعل کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ کیا آئے گا، ہوگا ہوگی اور ہوں گے، ہوگا ہوگی اور ہوں گے۔ مثالیں دیکھ لیں جی، سلیم کالج گیا ہوگا، اب دیکھیں شک میں آ گیا ہے یہ الف اور اس کے بعد ہوگا۔ پھر روانہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، روانہ ہوا میں کیا آیا الف اور آگے ہوگا۔ چلائی ہوگی، اس میں یا آیا ہے اور آگے ہوگی۔ گے ہوں گے، اس میں بھی یا آیا اور آگے ہوں گے۔ تو اگر الف یا کے بعد ہوگا ہوگی ہوں گے آئے گے تو اس کو کہیں گے ماضی شکیہ۔ صرف آپ نے ان پہچانوں کو یاد رکھنا ہے جو بھی میں نے ساتھ لکھی ہے پہچان، تو انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں گے۔ پھر ہے جی ماضی تمنائی، تو یہ تمنا سے نکلا ہے، آرزو سے نکلا ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، سمپل آپ جملے کو پڑھ کے ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، کوئی خواہش، کوئی تمنا یا شرط پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آرزو یا تمنا ہو یا ساتھ میں شرط بھی لکھا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی۔ مثالیں دیکھ لیں، اگر وہ آتا، ٹھیک ہے، یہ شرط لگی ہوئی ہے if، ٹھیک ہے، if he comes، اگر وہ آتا تو یہ شرط ہے تو اس کو بھی ماضی تمنائی میں لکھیں گے۔ کاش تم یہاں ہوتے، یہ دیکھیں یہ آرزو ہے، تمنا ہے، تو اس کو بھی کس میں لکھیں گے، ماضی تمنائی میں۔ پھر ہے جی ماضی استمراری۔ ماضی استمراری لاسٹ ہماری ٹائپ ہے۔ اس فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار یا بار بار معلوم ہو، لگاتار یا بار بار معلوم ہو۔ اس کی پہچان کیا ہے جی، فعل کے ساتھ تا تھا تی تھی تے تھے آئے گا، زیادہ تر یہ آئے گا۔ وہ کھاتا تھا، مطلب کہ ایک ہیبٹ بن جائے، وہ لگاتار یا بار بار کوئی کام ہو، وہ ہیبیچول ہو تو وہ ٹینس ہو جائے جی، ہوگا ہمارے لیے جس میں تا تھا تی تھی یا تے تھے آئیں گے، اس کو کہیں گے ماضی استمراری۔ وہ پڑھتا تھا، یہ ہیبٹ بن گئی ہے، ہم لکھتے تھے، وہ کھیلتی تھی، تو یہ دیکھیں تا تھا تے تھے تی تھی۔ ان کی اب ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، کلاس 7 کا پیج 117 اور 65 پیج ہے، اس میں یہ جتنی بھی ہم نے اقسام پڑھی ہیں ان کی ایکسرسائزز ہیں، ان کو بھی سالو کر لیتے ہیں۔ ماضی استمراری دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، سمپل ان کی نشانیاں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ماضی مطلق میں صرف کیا آئے گا، الف یا آئے گا، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں آئے گا۔ ماضی قریب میں الف یا آئے گا اور اس کے ساتھ ہیں اور ہوں کا استعمال ہوگا۔ پھر ہے جی ماضی بعید، اس میں بھی الف یا آئے گا، چھوٹی یا بڑی یا، اور اس کے ساتھ تھا تھی تھے آئے گا۔ ماضی شکیہ میں الف چھوٹی یا بڑی یا آئے گا اور ساتھ ہوگا ہوگی ہوں گے آئے گا۔ ماضی تمنائی میں کوئی شرط یا آرزو یا تمنا ہوگی، اور ماضی استمراری میں کوئی کام بار بار ہوگا، جیسے تا تھا تی تھی تے تھے کا استعمال ہوگا۔ اب ایکسرسائز دیکھتے ہیں جی، یہ 7 کلاس کی بک میں سے میں نے پکچر لی ہے، فوزیہ نے امتحان دیا ہے۔ یہ دیکھیں الف آیا، اس کے ساتھ ہے آیا ہے، تو جب بھی الف اور ہے آئے گا تو وہ ماضی قریب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسد نے مار کھائی، یہ دیکھیں سمپل یا آ گیا ہے تو وہ ماضی مطلق ہوتا ہے۔ اس نے ہم نے چور دیکھا تھا، الف کے بعد کیا آ گیا، تھا آ گیا ہے، تو یہ بعید میں چلا گیا، دور کے لیے۔
اگر الف یا کے بعد ہے آئے گا تو وہ قریب ہوگا، تھا تھی تھے آئے گا تو بعید ہو جائے گا۔ یہ بات شیکسپیئر نے کی ہوگی۔ یہ دیکھیں یا آیا ہے اور اس کے بعد ہوگی آ گیا ہے تو یہ شکیہ ہو گیا۔ کاش تو یہ تمنائی میں چلا گیا۔ اور عافیہ پڑھ رہی تھی، ویسے بک میں اس نے ہمیں جو بتایا تھا وہ تا تھا تی تھی آئے گا، یہ کنٹینیوس ٹینس ہے، مطلب وہ ماضی کے اندر کام کر رہی تھی۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، اگر آیا تو وہ بھی استمراری میں ہوگا، کیونکہ اور کوئی آپشن یہاں پہ نہیں ہے، تو استمراری یہ کنٹینیوس میں بھی آ سکتا ہے، رہا تھا، رہی تھی اور رہے تھے۔ پھر ایک اور ایکسرسائز ہے جی، یہ لاسٹ ہماری ایکسرسائز ہوگی۔ وہ ورزش کرتا تھا، یہ دیکھیں یہ تا تھا کیا ہے، مطلب کہ وہ کام بار بار ہوتا ہے تو استمراری۔ وہ اس وقت تک گاڑی پکڑ چکا ہوتا، مطلب کہ اگر وہ ایسا کرتا تو پکڑ چکا ہوتا ہے، یہ مطلب یہ تمنا ہے تو یہ تمنائی میں آئے گا۔ وہ پھر ناکام ہو گیا، اس میں دیکھیں الف آ گیا ہے تو یہ ماضی مطلق ہے۔ پھر ہے جی کاش، اب یہ دیکھیں آرزو کر رہا ہے، تمنا، تو یہ تمنائی ہو گیا۔ پھر ہے جی میں گاڑی چلاتا تھا، یہ استمراری میں آ گیا۔ پھر ہمارے پاس دیکھ لیں سلیم نے اپنا حصہ لیا ہوگا، تو یہ لیا ہوگا آ گیا ہے الف، اور ہوگا تو یہ کس میں آ گیا، شکیہ میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا، آپ کو چیزوں کو یاد رکھنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔